کہ یعنی آپ تقوی کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے سوائے اس کے کہ پہلا یہ ہے ایلیمنٹ کہ آپ فق و رقبتن اپنے سوشو اکانومک ویسٹڈ انٹرسٹ کو چھوڑنا پڑے گا. اس کو کبھی بھی ہمارے جو میجورٹی آف جو ہے مفسرین اس طرح ترجمہ نہیں کرتے. فق و رقبتن، اپنے گلے سے وہ پھندا اتارو. آپ رقبہ کا اوریجن سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ پھنسے ہوئے دوسروں کی سوشو اکانومک اور پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن میں، آپ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے گرویدہ ہو، اور جب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے آپ تقوی کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فق و رقبتن، کہ آپ نے دوسروں کی سوشو اکانومک اور پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن سے دستبردار ہونا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اب او یہاں اور کا بھی میننگ دے رہا ہے اور یا کا بھی میننگ دے رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، یا کم از کم وہ بہت مشکل ہے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر وہ رہ بھی جائے تو کم از کم اتنا کر رہا ہو کہ تمہارے اندر یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کہ جس دن تمہارے گھر میں فاقے ہوں، اپنے کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اور اس وقت آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں کوئی یتیم ہے تو اس کو کھلاؤ. او یتیمن ذا متربہ اور مسکینن ذا متربہ. یا پھر یہ ہو کہ مسکین ایک جنریک ٹرم ہے، جنرل ٹرم ہے، کہ کوئی بھی جو مسافر ہے جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی بھی جس کے حالات بڑے مسکین ہیں، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ گرد آلود ہے، اس وجہ سے مطلب وہ ذلت سے گزر رہا ہے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو کھلاؤ. اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوگی، آگے کہا ہے کہ ثم کان من الذین، یعنی پہلے یہ کام کرنے ہیں، ثم پھر آپ نے کان من الذین آمنوا، ان میں شامل ہونا ہے جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر یہاں بھی باتیں رکنا، آپ نے ایک ایکٹیو گڈ ول، ایک ایکٹیو کنڈکٹ کے ساتھ میدان میں اترنا ہے، اور لوگوں کو یہ چیزیں یعنی سوشو اکانومک جسٹس کے لیے جو موومنٹ ہے جس کا بیس مونوتھیزم ہے، اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، نہ صرف خود بلکہ اس اسٹرگل پر دوسروں کو بھی ابھارنا ہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا، دوسروں کے ساتھ جو ہے نا رحمت کا اسلوب بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا.